تو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر والدین نیک کاموں سے منع کرے، اگر والدین نیک کاموں سے روکے، اگر ماں باپ نیک کاموں سے منع کرے، جیسے حصول تعلیم، ماں باپ اجازت نہ دے مثلا کہ اسکول نہیں جا سکتے آپ، حصول تعلیم سے منع کرے وغیرہ، ایسے ہی نیک کاموں سے منع کرے، تو اولاد کا فریضہ کیا ہے؟ جواب میں فرمایا کہ ایسے امور میں والدین کی اطاعت ضروری نہیں ہے، تعلیم، تربیت اور ایسے امور میں ان کی اطاعت ضروری نہیں، لیکن لازم ہے کہ حد الامکان ان کے ساتھ اس طرح سلوک رکھیں کہ وہ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، اس طرح سے ان کے ساتھ گفتگو کریں کہ وہ رنجیدہ نہ ہوں، ان کے لیے اپنے کاموں کے فوائد بیان کریں کہ حصول تعلیم مثلا کس لیے ضروری ہے، فلاحی کاموں میں مثلا شرکت کرنا یہ کس لیے ضروری ہے اور ان کے فوائد وغیرہ کیا ہیں، تو آرامش کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، خوش رفتاری کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ شرح دیں اپنے کاموں کو تاکہ والدین قائل ہو جائے، رنجیدہ نہ کریں انہیں، اگرچہ ایسے کاموں کے لیے والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر والدین کسی نیک کام کو لازمی قرار دیں، مثلا تعلیم قرآن کو لازمی قرار دے والدین، اگر اولاد سے کہیں کہ میں راضی نہیں ہوں کہ حصول تعلیم قرآن میں تو کوتاہی کرے، ہم ناراض ہیں، ناراض ہو جائیں گے کہ اگر آپ تعلیم قرآن حاصل نہ کریں، تو اب یہاں اولاد کا فریضہ کیا ہے کہ واجب ہے اولاد کی تعلیم قرآن حاصل کریں یا پھر بھی مستحب ہے ان کے لیے؟ تو جواب میں فرمایا اگر اولاد سرپیچی کریں، سرکشی کریں، نافرمانی کریں اور یہ سرکشی و نافرمانی موجب اذیت و آزار والدین ہوں، تو پھر اولاد کے لیے ان کی اطاعت لازم ہے۔ تو فقہاء کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اس بات پر ہے کہ اطاعت والدین واجب ہے یا پھر والدین کو تکلیف دینا حرام ہے، اس میں فرق ہے، اختلاف ہے فقہاء میں۔ تو جن فقہاء کا نظریہ یہ ہے کہ اطاعت والدین واجب ہے، تو پھر اگر والدین نے کہہ دیا کہ میری طرف سے لازماً قرآن پڑھنا تو واجب، اگر والدین کے ہماری طرف سے فرض ہے کہ نماز باجماعت پڑھیں تو واجب، تو یہاں یہ چیز ہے اگر والدین کو اذیت و آزار دینا حرام ہے اور اطاعت واجب نہیں ہے، اس صورت میں ہر مسئلے میں یہی شرط آ جائے گی، یہی شرط کہ اگر آپ کی نافرمانی ان کی اذیت و آزار کا باعث ہے تو پھر یہ اذیت و آزار حرام ہے۔ تعلیم قرآن کے سلسلے میں بھی یہی ہے، اگر آپ نافرمانی کریں، قرآن کی تعلیم حاصل نہ کریں مثلا یا دوسری تعلیم، اسکول کی تعلیم حاصل نہ کریں اور آپ کی اس نافرمانی سے انہیں تکلیف ہوتی ہو اور انہیں اذیت ہوتی ہو تو یہ جائز نہیں ہے، لہذا ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ معصیت میں والدین کی اطاعت حرام ہے، گناہوں میں والدین کی اطاعت حرام ہے، یہ ایسا مورد ہے جہاں پہ والدین کی اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا خدا تعالی نے۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں 15ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کر دیں کہ کسی چیز کو میرا شریک قرار دیں جبکہ تجھے علم نہیں ہے کہ کوئی چیز خدا کا شریک ہے، اور والدین مجبور کر دیں، زبردستی کر دیں، تو پھر ان کی اطاعت نہ کرنا، فلا تطعهما، گناہوں میں والدین کی اطاعت نہ کرنا، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، پھر بھی والدین کی اطاعت نہ کریں لیکن لڑائی جھگڑا بے احترامی بے حرمتی جائز نہیں ہے،
پھر بھی دنیا میں اچھی طرح سے شریعت مطابق اسلام کے مطابق پسندیدہ امور کے ساتھ پسندیدہ رفتار کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک رکھنا واجب ہے. گناہوں میں اطاعت تک انکار کریں لیکن انہیں ناراحت بھی نہ ہونے دیں، کوشش کریں کہ وہ راضی رہیں. اطاعت والدین زیر مجموعہ اطاعت خدا، تحت الشعاع اطاعت خدا ہونا چاہیے. حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جبکہ خداوند متعال کی نافرمانی لازم آتی ہو. تو وہ مخلوق دوست ہو، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں یا والدین، فرق نہیں پڑتا. اگر اس کے حکم سے، اگر اس کی اطاعت سے خداوند متعال کی نافرمانی لازم آتی ہو، گناہ لازم آتا ہو، تو کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. باسمك العظيم الأعظم الأعز الجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نبر قلوبنا يا الله وغير وجوهنا يا الله واهلك أعداءنا يا الله واشف مرضانا يا الله وآمن من كل بلائنا يا الله واغفر ذنوبنا يا الله واستر عيوبنا يا الله بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلى روح المؤمنين والمؤمنات رحم الله بينكم